بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حدیث کی اقسام ہے۔ ہم ایم سی کیوز کر رہے ہیں۔ ایم سی کیوز کے اندر تعارف قرآن اور سورۃ البقرہ کے ہم پورشنز ختم کر چکے ہیں، یعنی 10 نمبر کا ہمارا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ آپ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے حدیث کا۔ تعارف حدیث ہے اس کا پہلا حصہ، اور پھر متن حدیث ہے۔ حدیث کی اقسام، سوال نمبر 510۔ حدیث قسم ہے وحی کی غیر مطلوع۔ دیکھیں، مطلوع قرآن مجید ہے اور غیر مطلوع جو ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث کی بنیادی اقسام ہے یا حدیث کی مختلف اقسام ہے 3۔ محدثین نے حدیث کی اقسام بیان کی ہیں یا علماء نے حدیث کی اقسام بیان کی ہیں 3۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی حدیث کی قسم ہے، حدیث تقریری۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ کہلاتا ہے صحابی۔ اصطلاح حدیث میں صحابی کس کو کہتے ہیں یا کسے کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کا خاتمہ ہوا ہو تو اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اصطلاح حدیث میں صحابی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے۔ وہ حدیث جس میں کسی صحابی کا قول، فعل اور تقریر ہو اسے کہتے ہیں حدیث موقوف۔ حدیث قدسی سے مراد ہے یا حدیث قدسی نام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی ایسی حدیث جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ قرآن مجید ایک الگ چیز ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، وہ قرآن مجید۔ اور حدیث قدسی کے اندر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس وقت فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، تو وہ جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ علم حدیث میں تعدیل کی اصطلاح سے مراد ہے راوی پر جرح کرنا۔ راوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے شخص کو راوی کہا جاتا ہے، اور اس پر جرح کرنا یعنی اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اصولوں کو دیکھنا کہ جی یہ شخص جو ہے وہ ذہین بھی ہے، لکھنے کی صلاحیت بھی ہے، اس میں اس کے حواس خمسہ ٹھیک طریقے سے 5 حواس کام کرتے ہیں، تو اس کو جرح کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث کی ایک بڑی اہم چیز ہے جس کے ذریعے حدیث کی چھان پھٹک ہوتی ہے۔ تدوین حدیث کے ادوار۔ تدوین حدیث کے ادوار ہیں 3 دور ہیں جی۔ حدیث کا پہلا دور یا تدوین حدیث کا آغاز ہوا، یہ حدیث کی کتابت کا آغاز ہو چکا تھا عہد رسالت میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حدیث کا پہلا دور ہے، جب صحابہ کرام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ حدیث کا دوسرا دور محیط ہے، یعنی مشتمل ہے 1 ہجری سے 150 ہجری تک۔ حدیث کا تیسرا دور کون سا ہے؟ حدیث کا تیسرا دور ہے 200 ہجری سے 270 ہجری تک۔ صحیفہ صادقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر۔ سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں یا کتب حدیث میں سب سے زیادہ مرویات ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے 7374 احادیث جو ہیں وہ روایت کردہ ہیں۔ صحیفہ حمان بن منبع کس صحابی سے روایت کیا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کے مجموعہ حدیث کا نام کیا ہے؟ صحیفہ صادقہ۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے عبداللہ بن عمر ہے، یہ اس کو عمر نہیں پڑھا جائے گا، آپ کے ہاں اردو کے اندر عمرو پڑھا جاتا ہے،
لیکن عربی کے اندر جب بھی عمر کے بعد واو آئے گی تو وہ امر پڑھا جائے گا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص۔ تو یہ ان کا جو صحیفہ تھا وہ صحیفہ صادقہ تھا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے۔ صحیفہ صادقہ کس نے مرتب کیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحیفہ صادقہ کو حضرت ڈیش نے تحریر کیا، ابن عمر نے۔ باقاعدہ آغاز تدوین حدیث کا باقاعدہ آغاز ڈیش کے دور میں ہوا، تو یہ عہد بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ تدوین حدیث کا آغاز ہوا۔ ہمارے کئی ادوار ہیں، پہلا دور ہے عہد رسالت 11 ہجری تک، پھر خلافت راشدہ کا دور ہے 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، 30 سالہ یہ دور ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 41 ہجری سے 132 ہجری تک یہ عہد بنو امیہ کا دور ہے۔ کس خلیفہ نے تدوین حدیث میں خصوصی دلچسپی لی، یا کس خلیفہ نے سرکاری طور پر احادیث جمع کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 99 ہجری کے اندر باقاعدہ طور پر حدیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں جو ہے ذخیرہ حدیث جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کو کتابی صورت کے اندر جمع کرنے کا حکم دیا۔ تدوین حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا عہد ڈیش میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ تدوین حدیث کا اہم دور ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع کرنے کا حکم دیا 99 ہجری میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث لکھنے کی ذمہ داری سپرد کی مسلم بن شہاب زہری کے ذمے کی تھی۔ مشہور تابعی ابن شہاب زہری تعلق رکھتے تھے مدینہ شہر سے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام دار الہجرہ کس کو کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں۔ دار کہتے ہیں گھر کو، اور ہجرہ جہاں پر ہجرت کر کے جائی جائے، یعنی مدینہ شہر میں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی مدینہ شہر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ موطا لکھی یا موطا کے مؤلف کا نام ہے، یا الموطا کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ الموطا کتاب ہے حدیث کی، حدیث کے موضوع پر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب کا نام ہے الموطا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش ہے 93 ہجری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے مدینہ میں۔ کتاب الآثار کے مصنف ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام المسند امام احمد بن حنبل۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ المسند۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش ڈیش ہجری ہے 164 ہجری۔ مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر الفابیٹیکلی جو ہے وہ حدیث کو جمع کیا جائے، یا صحابہ کے مقام و مرتبے کے حساب سے جناب احادیث کو جمع کیا جائے، یعنی جیسے کہ پہلے سابقون الاولون، پھر بدری صحابہ، پھر اس کے بعد والے صحابہ، تو اس طرح یعنی کوئی ترتیب ہوتی ہے اس کے اندر الفابیٹیکلی، تو اس کو مسند کہا جاتا ہے حدیث کی کتاب کو۔ تو امام احمد بن حنبل کی المسند کے اندر 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ صحاح ستہ حدیث کی مستند کتابوں کی تعداد ہے 6۔ صحاح ستہ کا مطلب ہے حدیث کی کتابیں ڈیش یعنی 6 کتابیں۔ صحاح ستہ ڈیش حدیث کی کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں۔ صحاح ستہ سے مراد ہے حدیث کی صحیح 6 کتب، یعنی صحیح ترین، صحیح ترین، ستہ کہتے ہیں 6 کو، یعنی حدیث کی 6 مستند ترین کتب۔ صحیحین کہتے ہیں، یہ صحیحین کا مطلب یا مراد ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم۔
جب بھی یہ دونوں کتابیں کٹھی نام لیا جائے گا تو ان کو صحیحین کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو۔ اور اگر ان کی دونوں بکس کی کوئی متفق علیہ حدیث ہو، یعنی دونوں بکس کے اندر کوئی ایک ہی حدیث کوٹ کی گئی ہو، تو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی اس حدیث کے اوپر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی دو کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحاح ستہ کی پہلی کتاب ہے صحیح بخاری۔ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کو اس دنیا کے اندر صحیح ترین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب یعنی صحیح ترین کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے، یا قرآن کے بعد کس کتاب کا درجہ ہے، تو وہ صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے یا محمد بن اسماعیل کی تالیف ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح۔ الجامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں حدیث کے 8 موضوعات کے تحت حدیث کو جمع کیا جائے، تو چونکہ امام بخاری نے ان 8 موضوعات کے تحت حدیث کو جمع کیا ہے تو ان کی کتاب کو الجامع الصحیح کہتے ہیں۔ ویسے تو اس کتاب کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، لیکن چونکہ طالب علموں کو یہ پورا نام یاد نہیں ہوتا تو اس کا نام الجامع الصحیح یہ مختصر نام لیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے مؤلف کا نام ہے، اب یہ دیکھیں یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس سوال کے اوپر 4 سٹار لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال ملتان بورڈ میں پچھلے 12 سالوں کے اندر 5 مرتبہ آ چکا ہے۔ صحیح بخاری کے مؤلف کا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش ہے 194 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 256 ہجری کے اندر۔ الجامع الصحیح تصنیف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ کتاب آپ نے 16 سال کے عرصے کے اندر تحریر فرمائی۔ صحیح بخاری میں احادیث کی تعداد ہے 9082 احادیث ہیں اس کے اندر۔ فتح الباری کس کی شرح ہے؟ یہ صحیح بخاری کی شرح ہے۔ صحیح مسلم، صحیح مسلم کے مؤلف کا نام ہے مسلم بن حجاج قشیری۔ امام مسلم کا سن پیدائش ہے 206 ہجری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے 261 ہجری۔ جامع ترمذی، جامع ترمذی کے مؤلف کا نام ہے محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ ترمذ جو ہے وہ ان کے علاقے کا نام ہے۔ امام محمد بن عیسیٰ کی حدیث کی کتاب کا نام ہے جامع ترمذی۔ امام ترمذی کا سن ولادت ہے 209 ہجری، امام ترمذی کا سن وفات ہے 279 ہجری۔ سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد لکھنے والے کا نام ہے سلیمان بن اشعث سجستانی، علاقہ سجستان سے تعلق رکھتے تھے۔ امام داؤد سلیمان پیدا ہوئے 202 ہجری میں۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام ہے محمد بن یزید قزوینی۔ سنن ابن ماجہ میں کتنی احادیث ہیں؟ 4000 احادیث ہیں۔ سنن نسائی، سنن نسائی کے مؤلف کا نام ہے احمد بن شعیب النسائی۔ احمد، امام احمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے سنن نسائی۔ یہ تو تھی فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ صحاح ستہ، یعنی اس کے اندر فقہ امام ابو حنیفہ، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، تو جو تمام ائمہ اہل سنت ہیں ان کے پیروکاروں کے نزدیک یہ 6 بکس جو ہیں وہ حدیث کی مستند مانی جاتی ہیں، لیکن اہل تشیع حضرات کے نزدیک یہ 6 بکس ویلیویبل نہیں ہیں، ان کے نزدیک اصول 4 حدیث کی مستند ترین کتب ہے۔
تو اہل تشیع حضرات کے مطابق یہ 4 احادیث کی بکس ہیں جو کہ مستند ہیں۔ اہل تشیع کی معروف کتب حدیث ہیں 4، جن کو اصول اربع کہا جاتا ہے، یا فقہ جعفریہ کی کتابوں کی تعداد ہے 4۔ فقہ جعفریہ کی 4 مشہور کتابوں کو کہتے ہیں اصول اربع۔ الکافی کے مؤلف کا نام ہے محمد بن یعقوب الکلینی۔ اربعین کا مطلب ہے یا ترجمہ ہے 40، اربعین سے احادیث مراد ہیں 40۔ اربعین نووی کتاب ہے حدیث کی۔ اربعین نووی کے مؤلف ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام نووی کا اصل نام ہے یحییٰ بن شرف۔ امام نووی کا سن وفات ہے 676 ہجری۔ یہ اربعین جو ہے وہ حدیث کی 40 حدیث کے مجموعے کو اربعین کہتے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص 40 احادیث کو یاد کر کے آگے دیگر لوگوں تک پہنچائے گا تو میرے اوپر قیامت کے دن اس کی شفاعت واجب ہے۔ تو امام یحییٰ بن شرف نووی نے 40 احادیث پر مشتمل یہ اربعین نووی لکھ کر اس کام کو آگے پھیلایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر ہم متن حدیث کو موضوع سخن بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔